ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ حالات بدستور کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ فوج کو بھی کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے نپٹنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اہم خبریں ہیں، آتا ہوں ان کی طرف، لیکن اس سے قبل ایک چھوٹی سی جو ہے توجہ آپ کی میں بین الاقوامی خبروں پر دلانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بڑی انتہائی جسے کہتے ہیں کہ تشویش کی جانب جو ہے صورتحال بڑھ رہی ہے، اور ہر بین الاقوامی بدلتی ہوئی صورتحال کا براہ راست جو ہے نہ کہیں وہ پاکستان پر اثر ہوتا ہے۔ آج اس میں ایک پہلی خبر تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو چین، روس اور ایران کا جو ایک اتحاد ہوا ہے، اس کے پس منظر کے اندر جو ہے اس وقت ایشیا جو ہمارا پاکستان جس خطے میں ہے اس میں طاقت کا توازن جو ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور مغرب کی تمام جو نظریں ہیں وہ اس طرف ہو گئی ہیں۔ یورپ کی پوری کوشش ہے اس وقت کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس صورتحال کو ناکام کرنے کے لیے بھارت کو اپنے ساتھ لیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک طرف ایران ہے، چین ہے، روس ہے، اور ساتھ میں ان کے شمالی کوریا ہے، اور کیا کہتے ہیں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ برازیل وغیرہ بھی شاید کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہیں، تو ایسی صورت کے حال کے اندر یورپ کو اور امریکہ کو ضروری چاہیے ہوگا کہ ایک کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو۔ پاکستان کہنے کو تو بڑی طاقت ہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان کا جو اس وقت حال ہو چکا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس غیر ملکی سفارتکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو خطے میں اس وقت کسی زمانے میں کہ اہمیت ہوا کرتی تھی وہ اہمیت اب نہیں رہی، اور اس اہمیت کو بھارت نے کیش کرا لیا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال بن رہی ہے، اور اسی لیے روس بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے کے اندر بھارت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے تعلقات کو کسی نہ کسی طریقے سے اگر مضبوط کر لے جائے تو بہتر ہے، تاکہ یورپ کو اور امریکہ کو فی الحال علیحدہ کر دی جائے۔ یعنی بین الاقوامی سطح پر جو نئے اتحاد بن رہے ہیں وہ اتحادوں کو ناکام کرنے اور بنانے کی جوڑ توڑ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک اور جو سب سے بڑی خطرناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین نے ایک اینٹی اسٹار لنک ہتھیار بنا لیا ہے، اور یہ اسٹار لنک کی جب آپ بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر ایلون مسک کا جو ہے ذہن میں آتا ہے۔ یہ چین نے اینٹی اسٹار لنک جو ہتھیار بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ تائیوان کے اندر اور پلس یوکرین کے اندر جتنی بھی اس وقت وار جو چل رہی ہے اس کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ ایلون مسک کی جو اسٹار لنک کی کمپنی ہے وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کہ روس کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور چین کے حوالے سے بھی امریکہ جو ہے ساری جو ہے اس علاقے کے اندر حد بندیاں جو جسے کہتے ہیں ڈیفنس کے حوالے سے جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کے اندر اسٹار لنک کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو چین نے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ چین نے ایک ایسا اس کا نام ہی اس ہتھیار کا ویپن کا نام ہی انہوں نے اینٹی اسٹار لنک لگایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایلون مسک کا جو ایک نظام ہے یہاں پر اس کو شدید ترین خطرہ ہو گیا، اور مجھے بتایا ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ تقریباً 10 گیگا بائٹ جو ہے اس کی وہ ورتھ ہے، اور یہ مائکرو ویو ہے، یہ ایک مائکرو ویو قسم کا ہتھیار ہے جو کہ منٹوں کے اندر جا کے جو ہے خلا کے اندر جا کے وہ جو ایلون مسک کی جو سیٹلائٹ ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ابھی ہم چل رہے تھے نیوکلیئر جنگ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں بات کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب اچانک ہی یہ ایک نیا خدشہ جو ہے یہ جو اس کہتے ہیں اسپیس وار، کچھ اس قسم کا بھی ہمیں خطرہ جو ہے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی خطرناک خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ باخمود کے اندر بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہے، اور باخمود اس وقت رشیا کے قبضے میں ہے، اور وہ تمام علاقے جو کہ رشیا کے قبضے میں وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن زیپوریشیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت زیپوریشیا کے اندر بھی لڑائی جو ہے نا وہ بالکل باخمود کی طرح پہنچ چکی ہے، اور وہاں پر اب دو بدو لڑائی ہو رہی ہے۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ زیپوریشیا کے اندر ایک پاور پلانٹ بھی ہے، اور وہ پاور پلانٹ کے اندر 6 نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں، اسی چینل سے آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اور وہاں پر جو ندی اور جس ایک ندی کہنا چاہیے، دریا تو خیر نہیں ہے، ایک ندی کے ذریعے، چھوٹا دریا کہہ لیں آپ، اس کے ذریعے جو کولنگ جو ان کو جو پانی پہنچایا جاتا ہے اس کے نہ کہیں اب ڈیمیج ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور وہاں پہ جنگ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ IAEA کے جو گروزی ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ جو پانی کا جو اخراج اگر یہ نہ روکا گیا
اور اگر وہ اس کا کولنگ کا سسٹم اگر ٹھنڈا ہو گیا تو 500 کلومیٹر تک پورا یورپ کا علاقہ جو ہے سخت نیوکلیئر ریڈیشن کے اس میں آ جائے گا. اور اگر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہوا کا رخ اگر ادھر سے اس طرف ہو گیا واپس تو وہی ریڈیشن جو ہے روس کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو یورپ کے اندر ایک اس صورتحال کے اوپر بڑی شدید تشویش پائی جاتی ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود ابھی تو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ابھی بھی جنگ نہیں رکی ہے. اچھا دوسرا اسی پس منظر کے اندر ایک اور آپ کو میں خبر دے دوں کہ روس نے جو ہے ایک امریکن جرنلسٹ کو، میں نام ابھی فی الحال نہیں لوں گا، ایک وال اسٹریٹ کے جرنلسٹ ہیں، ان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کے اوپر جو ہے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کو یہ امریکہ کے لیے جو ہے وہاں پہ جاسوسی کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر وہ جس طرح ان کے اوپر کیس چلنے کی بات کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو کم از کم 10 سے 20 سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے انتہائی ایک اس وقت جو روس اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ چل رہا تھا اس میں یہ جو ہے یہ اقدام جو ہے مزید جو ہے اس کے اندر مطلب جسے کہتے ہیں نا تناؤ کا بڑھانے کا یا کشیدگی بڑھانے کا موجب بنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج گزشتہ رات مطلب جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو گزشتہ رات امریکہ نے تمام روس سے جتنے بھی امریکنز ہیں یا جو بھی جن کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے جو بھی امریکن ہیں ان کو کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر وہ وہاں سے رشیا سے چھوڑ دیں یا رشیا سے علیحدہ ہو جائیں. اچھا یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا ایک اس میں یہ ہے کہ پاک ایران بارڈر پر آپ کو پتہ ہے کہ آج دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے. اور یہ بھی ہے مطلب جیسے ہم کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ حالات کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ہے تشویشناک ہیں. اور ابھی تک ہماری جو حکومت ہے اس کے جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو اب ذکر کرتا ہوں پاکستان کا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کل سن لیا ہوگا نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں سوائے سازشوں کے تو اور کچھ نہیں تھا. اس کو بتاتا ہوں لیکن ایک چیز بڑی عجیب سننے میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ پیٹرول ان کے زمانے میں 65 روپے کلو ملتا تھا. چلیے اچھا ہے انہوں نے یہ نہ کہا کہ 65 روپے کلومیٹر یا کے حساب سے ملتا تھا یا میٹر کے حساب سے ملتا تھا. تو بہرحال وہ نواز شریف صاحب ہیں وہ جو چاہیں مطلب کہہ دیں وہ پیٹرول کو کلو میں بیچیں یا اس میں بیچیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کا کہ وہ ان کا دماغ کہاں رہتا ہے. لیکن جب کوئی سازش کا مسئلہ ہوتا ہے تو نواز شریف کا ذہن بہت کام کرتا ہے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے پھر آج جو ہے جو وزیر اعظم کی قیادت کے اندر جو ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے اتحادی جماعتوں کا اس سے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے اس پہ شرکت کی. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں خطرناک اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو 3 رکنی جو بینچ ہے عدلیہ کا اس کا ہر صورت میں بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ کرنے کی بھی خبر ہے اور ساتھ میں یہ بھی لندن سے یہ خواہش آئی ہے کہ ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں. اب سخت اقدامات کیا ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے گزشتہ دن بتایا تھا کہ ان کا کوئی پلان تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر معاملات اگر نہ رکے تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی قاضی یا کسی نہ کسی منصف کو یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اور کہا یہ جائے گا کہ جناب چونکہ یہ عوامی امنگوں کے خلاف مسئلہ ہو رہا ہے اور عوام جو ہے خلاف ہے اور یہ انصاف کے خلاف بات ہو رہی ہے آئین سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ جو اب طریقہ انکار ہوتا ہے تو یہ اس قسم کی بھی کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی مطلب کسی بھی منصف یا قاضی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس کا بھی ایک کہتے ہیں کہ پلان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت جب کوئی پلان بنتے ہیں تو بہت سارے پیپرز رکھے ہوتے ہیں یہ پلان اے پلان بی پلان سی تو کہیں نہ کہیں یہ سی اور ڈی کے اندر یہ پلان بھی ہے جو انتہائی خطرناک ہے. اچھا اب میرا تو اس پہ یہ تجزیہ یہ ہے کہ میں تو اسے پاکستان کی بڑی بدقسمتی سمجھتا ہوں جناب کہ ایک ایسا شخص جس کو کہ عدالتوں نے مفرور قرار دیا تھا اور جو کہ یہاں سے وعدہ کر کے بھاگا ہے اور جس کو آلریڈی سزا ہو چکی ہے. اب دیکھیں قطع نظر اس کی کہ کیا صورتحال تھی کیا سرکمٹنسز تھے ہم اس پہ اب نہیں جاتے لیکن بہرحال وہ ایک مفرور ہیں ان کو سزا ہوئی تھی اور وہ بھاگے ہوئے ہیں. اور ایک مفرور شخص جو ہے پاکستان کی عدلیہ کے ججوں کے بارے میں اور عدلیہ کے مستقبل کا اور ججوں کے مقدر کا فیصلہ کر رہا ہے. اور جج بھی کون سے جو سپریم کورٹ کے ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ہے اس کے ججوں کی قسمت کا فیصلہ ایک مفرور شخص کرے گا. اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے جگ ہنسائی کی کیا بات ہوگی. مجھے آپ جو میرے سنتے ہیں وہ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ اس پہ آپ کیا تجزیہ اپنا دیں گے. افسوسناک صورتحال ہے. دوسرا آج عمران خان صاحب کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ
انہوں نے کچھ بات شروع کر دی ہے دیگر جماعتوں سے. یہ ہمارا ایک بڑا اچھا شروع سے آپ کو پتہ ہے اسی چینل کا تو سب سے پہلے یہ ایک تھا مطالبہ کہ وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بات کریں، کیونکہ یہ آئین کی بات ہے، ملک کی بات ہے. جو جماعتیں جو کہ بدعنوان نہیں ہیں، جو چور نہیں ہیں، ان کے ساتھ ضرور مل کر بات کی جانی چاہیے. اور وہ عمران خان صاحب نے غالباً شاید طاہر القادری اور دوسری جماعتوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو ایم کیو ایم جو بناسپتی خالد مقبول صدیقی کی ہے، ان کا بھی آج ایک تھوڑا سا میں نے کہیں بیان پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اتحاد، وہ یہ اس کو بالکل توجہ نہ دیں. یہ جو بناسپتی ایم کیو ایم ہے یہ بالکل بیکار ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اور انہوں نے بھی بیٹھ کے کہہ دیا کہ جناب 3 وہ لانگ جس کہتے ہیں نا کہ بڑا بینچ بنا جائے تمام عدلیہ کا جو ہے، جو بینچ کی جو ہے مطلب فل کورٹ جسے کہا جاتا ہے، یا جیسے بھی جو آپ کہیں 15 کا یا 17 کا، میرے خیال سے شاید 15 کا ہی بن سکتا ہے، یا 17 تو نہیں کہیں، کیونکہ کئی ججز جو ہیں میرے خیال سے ان کی جگہ خالی بھی ہے. تو بہرحال وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بینچ بڑا بننا چاہیے اور اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. مجھے حیرت کی بات ہے کہ ایسے لوگ بھی جن کا کہ پاکستان کی سیاست میں سوائے سازشوں کے علاوہ جنہوں نے آج تک پاکستان کو نقصان پہنچایا، وہ لوگ بھی اب مشورہ دے رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے. تو میں تو خیر بہرحال خالد مقبول صدیقی نے بناسپتی ایم کیو ایم کی بات کو میں کسی طور پہ میں توجہ نہیں تھا، بلکہ اس سے بہتر تو کہیں وہ الطاف حسین کی بات ہے. وہ کم از کم جو بھی ہے جیسا بھی ہے برا ہے، لیکن کہیں نہ کچھ تک کی بات کرتا ہے. انہوں نے ہمیشہ بے تک کی بات کی ہے، اور جب بھی انہوں نے بات کی انہوں نے صرف بغض عمران کے اندر بات کی ہے، اور صرف پیپلز پارٹی کے کہنے پہ بات کی ہے. یہ کہتے ہیں جاگیرداروں کی بات، جاگیرداروں کی تو گود میں ہمیشہ یہ بناسپتی ایم کیو ایم بیٹھتی رہی ہے. تو خیر زیادہ اس خبر کو تو میرا کوئی تجزیہ اس پہ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، دوسرا ایک اور جس میں اہم بات یہ ہے کہ زرداری صاحب، ہاں زرداری صاحب کو پتہ ہے وہ ایک زرداری سب پر بھاری، ان کا اگر ذکر نہ ہو تو پھر پاکستان کا تجزیہ تو آپ کو پتہ خبروں پہ نامکمل ہوتا ہے. زرداری صاحب کے بھی رابطے ہوئے ہیں. آج زرداری صاحب کی بات بھی ہوئی تھی، جو آج ان کا جو اتحادیوں کا اجلاس ہوا جس میں نے آپ کو بات کی تھی، جس میں کہ ہمارے لندن سے جو ہے ہمارے لیڈر صاحب نے جو کہ 65 روپے کلو جن کے زمانے میں پیٹرول بکتا تھا، انہوں نے جو پیغام دیا ہے تو اس میں زرداری صاحب سے بھی پھر بات چیت ہوئی. زرداری صاحب کے سے بھی ٹیلی فون رابطے ہوئے، اور انہوں نے زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، جیسا پی ڈی ایم کرتی ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا، اب اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بظاہری طور پر جو خبریں ان کی آ رہی ہیں، یہ بڑی اہم میں آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہوں. جو خبریں آ رہی ہیں، جو میڈیا پہ چل رہی ہیں، جو سب جگہ چل رہی ہیں، اس سے ایک جگہ یہ تاثر، بہت سارے تجزیہ نگار بھی تاثر دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ عمران خان کو مطلب دیوار سے نہ لگایا جائے، یا مطلب ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہٹایا نہ جائے ان کی جماعت کو، اور وہ الیکشن بھی چاہتے ہیں، مطلب ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن یہ بظاہر بات ہے، لیکن اندرونی سطح پر جب میں نے انتہائی قریبی ذریعے سے معلوم کیا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اہم اداروں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جائے. یہ وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لیکن نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. ان کی خواہش ہے پس پردہ کہ عمران خان کو دیوار سے لگا جائے، اور اوبیسلی ہونا بھی چاہیے. ان کو وجہ، ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کی جماعت، اگر عمران خان کو صحیح معنی میں اگر فیئر الیکشن کرنے کی اجازت ملے گی تو پھر تو ان کا مستقبل تاریک ہے. یعنی سندھ کے اندر، سندھ کی سطح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے زرداری صاحب کا ہولڈ ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سندھ کے اندر بھی لوگ، مطلب سندھ میں لوگ مطلب بے وقوف تو ہے، لیکن اتنے بے وقوف تو نہیں کہ وہ مطلب ہوا کا رخ نہ دیکھ رہے ہوں. تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا عمران خان کی طرف، جو سارا ملک ان کی طرف کھڑا ہوا ہے. تو ان کو بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے اب اگر الیکشن ہو تو ہو سکتا ہے مطلب تحریک انصاف کو مطلب سندھ کے اندر کوئی بہت بڑی مقبولیت تو نہیں ملے، شاید ہو سکتا ہے کیونکہ زرداری کی گرپ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو کسی کونے سے جھٹکا ضرور لگے گا. تو وہ اس جھٹکے کو بھی مطلب نہ لگے، اس سے بچنے کے لیے وہ پس پردہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو دیوار سے لگایا جائے. تو یہ ایک جو ہے ایک بڑی اہم صورتحال ہے. اچھا، دوسری ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے پاس یہ اطلاعات بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے، کہ اگر یہ خدا نخواستہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں، ابھی تک تو دیکھیے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت، تو ابھی تک تو ججز جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ گاڈ فاربڈ اگر یہ بات ہو جاتی ہے کہ اگر یہ اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہوئے، تو پھر یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ پھر جو عام انتخابات، جو ٹائم مدت ہے ہماری، جو مقررہ مدت جو آ رہی ہے عنقریبی، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ جو عام انتخابات بھی ہیں، یعنی ساری اسمبلیوں کے انتخابات بھی مقررہ مدت کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے 2 سال کے لیے آگے چلے جائیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ پلان مغرب سے ان کو آیا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کوشش کر کے ان الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کریں.
جو لوگ، جو تجزیہ نگار بڑے بڑے سینئر موسٹ ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زرداری کو کوئی اعتراض نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں ان کی اس رائے سے بالکل 100% جو ہے انکار کرتا ہوں، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے سامنے چیس کا بورڈ رکھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سی جو ہے گوٹ کہاں کون چل رہا ہے اور کس کے حوالے سے ہے، تو میں چیس کا بورڈ دیکھنے کے باوجود میں کوئی فلم جو پردے پہ دوسری طرف دکھائی جا رہی ہے میں اس پہ غور نہیں کروں گا۔ یہ میرا ایک خیال تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 3 رکنی بینچ کا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو صورتحال بڑی گھمبیر ہوگی، اور عمران خان جیسے کہہ چکے ہیں کہ وہ روڈوں پہ آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ یا ٹی ایل پی کے ساتھ بھی اگر بات ہو جاتی ہے، اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، دیکھیے سیاست کے اندر ہر سیاست میں دروازہ کھلا رہتا ہے۔ عمران خان کا ایک موقف ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ یہاں بھی بات کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم سے تیار ہو گئے تھے، لیکن جس قسم کی پی ڈی ایم سے اب ریئیکشن آ رہا ہے اور جس قسم کی باتیں پی ڈی ایم کی طرف سے کی جا رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی بھی جگہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے سنسیئر ہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں نا، مثال کے طور پہ اگر میرے پاس یہ پورے اختیارات ہوں تو میں آپ میں سے کسی بھی شخص سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں خود کسی کے پے رول پہ چل رہا ہوں اور کوئی مجھے کسی کے انسٹرکشن کو جب کو میں اگر فالو کروں گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میری جو بات چیت ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بہت اچھا ایک یہ عمل ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اگر طاہر القادری صاحب یا 1-2 جماعتیں اور آ جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے بدعنوان تو نہیں ہے نا، اور پھر آئین کی بات ہے، آئین اور قانون کی جدوجہد کی بات ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے اور اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان کا آئین جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، اور یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی کے اندر ایک پارٹی کے اندر چند لوگ جمع ہو جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کر دیں، کل یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس طرح تو پھر یہ ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی حکومت جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلا کر اپنا اسمبلی کا اجلاس بلا کر اور کہہ دے کہ جناب ہم تو ریاست پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر وہ تو قرارداد وہ بھی منظور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جس نہج کے اوپر یہ پی ڈی ایم چل رہی ہے، قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں اس صورتحال کے تحت میرا یہ اپنا تجزیہ ہے اور میری معلومات ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کو انتہائی خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب جو آئین اور قانون کی اور جو بالادستی کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی کا واحد رستہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔